السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس بات کو تو آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ جب کسی کے یہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ 2 یا 2.5 سال کا کے بعد بولنا شروع کرتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا کرشمہ بتانے والے ہیں جس میں ایک بچہ پیدا ہوتے ہی اذان دینے لگا اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینے لگا۔ یہ پورا واقعہ سن کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جاؤ گے، اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور سب سے پہلے اگر آپ کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دے، اور مہربانی کر کے اس کو ایک شیئر بھی کر دے تاکہ یہ ویڈیو اور لوگوں کے پاس بھی پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بھارت کے کسی علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ویسے تو ہر دھرم اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن تعداد میں ہندو لوگ زیادہ تھے۔ اس گاؤں میں حمید اور سارا نام ہی ایک مسلم جوڑا رہتا تھا جو غریب ضرور تھے مگر سچے دل والے تھے۔ ان کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے مگر ابھی تک یہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد حمید تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرما، یا اللہ میری بیوی کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ پھر ایسے ہی وقت گزرتا گیا مگر سارا کی گود ابھی تک خالی تھی۔ گاؤں کی عورتیں سارا کو طعنہ دیتی کہ یہ ضرور کوئی پاپی عورت ہے، منحوس ہے، اس کی شادی کو 10 سال گزر گئے ہیں مگر ابھی تک اس کو اولاد نہیں ہوئی۔ تو کوئی کہتا ہے کہ اگر یہ ہندو ہوتی تو اب تک اس کے یہاں اولاد ہو جاتی۔ یہ سب سن کر سارا اپنے آنسو چھپا لیتی اور چپکے سے اپنے گھر کے اندر چلی جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ صبر کا امتحان ہے اور صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دوستو، ایک رات حمید نے سجدے میں اپنا سر رکھا اور سچے دل سے اللہ کو پکارنے لگا کہ یا اللہ میں نے تجھ سے کبھی بھی امید نہیں چھوڑی ہے، میں جانتا ہوں تو جب بھی دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، یا اللہ مجھے بھی اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ خیر، پھر اسی طرح سے کئی دن اور گزر گئے مگر ابھی تک ان کے یہاں پر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک روز حمید اور سارا کی ملاقات گاؤں کے امام صاحب سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا صدقہ دو، کسی بھی ضرورت مند کی مدد کرو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، اللہ غریبوں کی مدد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ اگر تمہاری اچھے کردار سے کسی کا دل روشن ہو جائے تو وہ تمہارے لیے دعا ضرور کرے گا، اور کون جانتا ہے کہ وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے۔ اس کے بعد سارا اور حمید نے امام صاحب کی نصیحت کو اپنے دل سے اپنا لیا۔ اب یہ اپنی معمولی آمدنی میں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا کر کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے تو کبھی کسی غریب کو کپڑا پہنا دیتے، مگر دوسری طرف لوگوں کی زبان چلتی رہی، لوگوں کے طعنے جاری رہے، مگر اس جوڑے نے کبھی بھی اپنی امید کی شمع کو بجھنے نہ دیا۔ دوستو، ایک رات اچانک سے سارا کی طبیعت بگڑ گئی۔ یہ دیکھ کر حمید بہت زیادہ گھبرا گیا اور فوراً ہی سارا کو ایک قریبی ہاسپٹل لے گیا، جہاں پر ڈاکٹروں نے سارا کی کئی طرح کی جانچیں کی۔ رپورٹس دیکھ کر ڈاکٹروں نے کہا مبارک ہو، آپ کی بیوی امید سے ہے، یعنی کہ پریگننٹ ہے۔ یہ سن کر حمید خوشی سے اچھل پڑا۔ حمید کی آنکھوں میں خوشی اور سجدہ شکر ایک ساتھ اتر آیا۔ یہ سن کر سارا کی آنکھیں بھی خوشیوں سے آنسوں سے بھیگ گئی اور وہ بھی دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس کے بعد سارا اور حمید خوشی خوشی اپنے گھر لوٹے اور گھر آ کر اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر کسی نے انہیں دعا دی کہ اللہ انہیں ڈھیر ساری خوشیاں دے، تو کسی نے جلن میں طعنہ مارا کہ پتہ نہیں یہ پاپ کس کا ہے اور ان کا یہ بچہ ٹھہرے گا یا نہیں۔ خیر دوستو، اب وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ بچے کی پیدائش کا وقت بھی آ گیا جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ ایک رات اچانک سے سارا کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ حمید جلدی کر کے سارا کو اپنے ایک قریبی ہاسپٹل میں لے گیا۔ ہاسپٹل میں جاتے ہی سارا کو بھرتی کر لیا گیا۔ اب حمید باہر بیٹھا ہوا تسبیح کے دانے گھما رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ سے ایک ہی دعا کر رہا تھا، یا اللہ میری بیوی اور بچے کی حفاظت فرما۔ پھر ڈاکٹر نے دیکھا کہ بچہ الٹی پوزیشن میں ہے، اس لیے نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد فوراً ہی سارا کو آپریشن کیا جانے لگا۔ اب ادھر باہر بیٹھا ہوا حمید دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہا تھا
اتنے میں اچانک سے حمید نے ایک بچے کے رونے کی آواز میں اذان کو سنا۔ وہ سن کر حمید حیران رہ گیا۔ پھر قریب 1 گھنٹے کے بعد نرس باہر آئی، اس کے چہرے پر حیرانی تھی۔ اس نے آ کر کہا کہ آپ اندر آ جائیے مگر شور نہ کریے گا۔ حمید نے جلدی سے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اندر جا کر دیکھا کہ سارا بے ہوشی کی حالت میں ہے اور ایک ڈاکٹر کی گود میں ایک ننھا سا بچہ ہے جس کی آواز کچھ الگ طرح کی ہے۔ اس کے معصوم ہونٹوں سے یہ آواز نکل رہی تھی جو کسی اور بچے کی نہ ہوتی ہے۔ وہ ننھا بچہ رو رہا تھا مگر اس کے رونے کی آواز میں اذان کی آواز سنائی پڑ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سارا ڈاکٹر اور نرس بھی حیران سے اس بچے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے بچے کو حمید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آپ کا بچہ مکمل طور پر صحت مند ہے مگر اس کی آواز حیران کرنے والی ہے۔ حمید کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے فوراً ہی اپنے بچے کو اٹھایا۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے اس نے کوئی الہی امانت تھام لی ہو۔ پھر حمید نے اپنے دل ہی دل میں سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ دوسری طرف سارے ڈاکٹر اور نرس بچے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ یہ کوئی ان کا جادو تو نہیں ہے، کہیں ان کی ہے کوئی چال تو نہیں ہے، مگر سچ تو یہ تھا کہ یہ بچہ قدرت کا ایک کرشمہ تھا۔ خیر پھر تھوڑی دیر کے بعد بچے کی آواز دھیرے دھیرے تھم گئی۔ پھر جب سارا کو ہوش آیا تو اس نے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ حمید نے فوراً ہی بچے کو اسے دے دیا اور کہا، یہ تمہارا بچہ ہے، کچھ عجیب طرح سے رویا ہے۔ اس کے رونے کی آواز میں اذان کی آواز سنائی پا رہی ہے۔ یہ سن کر سارا کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر اس نے فوراً ہی اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل سمجھا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب تیرا کرم ہے۔ دوستو اب جیسے ہی خبر باہر نکلی کہ فلاں ہاسپٹل ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کہ پیدا ہوتے ہی اذان دے رہا ہے، تو یہ سن کر گاؤں کے سارے لوگ جن میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے سب ہاسپٹل میں پہنچ گئے۔ ہندوؤں میں شک تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی جادو ہے، جبکہ مسلمانوں کو اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ جو کچھ بھی چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ خیر پھر 2 دن کے بعد ان کو ہاسپٹل سے چھٹی دے دی گئی۔ اب حمید اور سارا جیسے ہی اپنے گھر پہنچے تو ہر طرف یہ خبر پھیل گئی کہ حمید کے گھر پر ایک کراماتی بچہ پیدا ہوا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی اذان دینے لگا، یہ سن کر کچھ لوگ انہیں مبارکباد دینے کے لیے آئے تو کچھ لوگ انہیں صرف کراماتی بچے کو دیکھنے کے لیے آنے لگے، اور یہی نہیں گاؤں کے بزرگ بھی اس بچے کو دیکھنے کے لیے حمید کے گھر آئے۔ ان میں سے کسی نے بچے کو بھگوان کا چمتکار کہا تو کسی نے اللہ کا انمول تحفہ، مگر ان کے بیچ میں ایک ہندو شخص بھی تھا جس کو یہ ڈھونگ لگ رہا تھا۔ وہ جگہ جگہ کہنے لگا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، حمید یہ شہرت پانے کے لیے کر رہا ہے۔ مگر پھر جب وہ خود حسین کو دیکھنے گیا تو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک معصوم بچہ تھا جو اپنی ماں کی گود میں خاموشی سے سویا ہوا تھا، نہ ہی کوئی آواز تھی اور نہ ہی کوئی چمک تھی۔ وہ ہندو شخص اپنے طنز بھرے لہجے میں کہنے لگا، بس یہی ہے تمہاری کرامات، اور مسکراتا ہوا چلنے لگا۔ اتنے میں بچے نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آواز میں اذان کی مدھر آواز گونجنے لگی۔ یہ سن کر وہ ہندو شخص حیران رہ گیا اور فوراً ہی گھر سے نکل گیا۔ دوستو کچھ دن کے بعد گاؤں کے امام صاحب نے مسجد سے اعلان کیا کہ اس کرامات بچے کا عقیقہ کیا جائے گا، لہٰذا گاؤں کے تمام لوگوں کو دعوت دی گئی۔ پھر جب عقیقے کا دن آیا تو نظارہ واقعی قابل تعریف تھا۔ مسجد کے آنگن میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ گاؤں کے بہت سارے ہندو بھی تشریف لائے۔ اب ایک طرف بکرے کا گوشت پک رہا تھا، دوسری طرف سبزی اور دالیں پک رہی تھی، تاکہ جو مہمان گوشت نہ کھا سکے وہ بھی خود کو مہمان محسوس کر سکے۔ پھر سب نے کھانا کھایا اور بچے کو دعائیں دی۔ اب ہر شخص اس بچے کو دیکھنا چاہ رہا تھا، اسے محسوس کرنا چاہ رہا تھا کہ تبھی اچانک سے حسین نے ایک بار پھر اپنی زبان سے اذان کی آواز کو نکالنا شروع کیا۔ یہ سن کر پوری محفل خاموش ہو گئی۔ امام صاحب کی آنکھیں جھلک پڑی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ اس بچے کو 2 مذہبوں کے درمیان محبت کا پل بنا دے۔ پھر وقت گزرتا گیا، اب حسین بڑھنے لگا تھا اور اس کی عجیب سی گونج، اور یہی نہیں اس کی نگاہ میں روحانیت صاف جھلکتی۔ یہ دیکھ کر سب تو گاؤں کے بہت سارے ہندو بھی اس کی طرف پیچھے چلے جانے لگے
کوئی کہتا کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی الہی کرشمہ ہے، تو کوئی کہتا کہ نہیں یہ کوئی جادو ہے، مگر مسلمانوں کا کہنا تھا کہ یہ تو صرف اللہ پاک کی نشانی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی آس پاس کے بہت سارے مولوی بھی اس بچے کو دیکھ کر پریشان ہونے لگے۔ وہ سوچنے لگے کہ کہیں لوگ اس بچے کو مقدس نہ سمجھنے لگے، کہیں یہ بات ان لوگوں کے لیے شرک نہ بن جائے۔ وہ اس کی تاکید کرنے لگے۔ دوستو جیسے جیسے حسین کی عمر بڑھتی گئی تو وہ 3 سال کا ہو گیا 3 سال کا ہو گیا اور اس کے بعد حسین کی طبیعت اچانک سے ایک دن بگڑ گئی۔ جیسے ہی اس کی طبیعت بگڑی، ان کے ماں باپ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ وہاں پر ڈاکٹر نے اس کی مکمل جانچ کی۔ جانچ کرنے کے بعد جیسے ہی جانچ چل رہی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ اچانک اس بچے کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ حسین کے ماں باپ اور پورا گاؤں، ہندو مسلمان سب مل کر ہاسپٹل میں پہنچ گئے اور اس بچے کے لیے دعا کر رہے تھے کہ تبھی بچے نے ایک لمبی سانس کھینچی اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی کلمے کے ساتھ اس بچے کی سانس رک گئی۔ وہی اس بچے کا آخری جملہ تھا۔ دوستو اس طرح اس بچے کی وفات ہو گئی۔ اس بچے کے وفات ہونے پر پورا کا پورے گاؤں کے اندر ماتم چھا گیا۔ بچے کو گاؤں کے اندر لایا گیا، مسجد کے اندر بچے کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور پھر اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کرتے جائیے گا اور ایک دعائیں جملہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی جانکاری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ والسلام۔